السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے ساتھی؟ جی یقیناً اللہ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ آپ کو انتظار ہوگا قصص الانبیاء کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جو آج قصہ جو میں سنانے جا رہی ہوں وہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں، کہ ان کی قوم پر ہولناک جو عذاب تھا وہ کیوں آیا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ایک بات ہے کہ نیت دراصل انسان کے کردار کا آئینہ ہوتی ہے۔ نیت اگر خالص ہو تو کردار پاکیزہ اور اجلا نظر آتا ہے۔ نیت میں کھوٹ ہو تو کردار کا میلا پن چھپائے نہیں چھپتا۔ نیت کا کھوٹ انسان میں لالچ، طمع اور ہوس اور حرص کے جذبات کو دو چند کر دیتا ہے۔ ایک قوم تھی بالکل ایسی ہی جس کے ایک ایک فرد کی نیت میں کھوٹ اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ ہوس نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، ان کے دلوں پر شیطان نے قبضہ جما لیا تھا۔ خرید و فروخت میں بددیانتی ان کی عادت یعنی فطرت بن چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو معبود برحق ماننے کی بجائے وہ کفر اور شرک پر اتر آئے تھے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے منہ پھیرنا، اس کی ذات سے انکار کرنا دلوں کو دراصل کیا کر دیتا ہے؟ سخت کر دیتا ہے۔ اسی بنا پر وہ سخت اور تنگ دل اور مزید ہو چکے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے ان کو سچائی کے راستے پر چلنے کی دعوت دی، ناپ تول میں کمی سے روکا، زمین پر فساد کرنے سے منع کیا، ظلم، فساد، چوری، ڈاکہ زنی اور لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے سے روکا، تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ کی بات کو ماننے سے انکار ہی کر دیا، بلکہ کیا کیا؟ الٹا آپ کا مذاق اڑایا۔ تو ان کی نافرمانی کے باوجود اللہ کے نبی ان تک حق بات پہنچاتے رہے، یعنی اتنی تنگیوں کے، اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کمی نہ کی اور حق بات وہ پہنچاتے رہے۔ بالآخر خیر اور شر کے اس معرکے میں شر کے حواری زچ آ گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو شہر سے نکال دینے کی سازش کی۔ یہی وہ موقع تھا جب اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دی اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور کفر، تکبر، سرکشی، دشمنی اور گمراہی کی راہ پر چلنے والوں کو ایک زبردست زلزلے نے کیا کیا؟ پکڑ لیا، آن دبوچا۔ ساتھ ہی ان پر ایک زبردست چیخ کا عذاب آیا۔ اس کے بعد صاحباں کا بادل یعنی جو عذاب تھا وہ نازل ہو گیا، یعنی ان پر مسلسل 7 دن تک گرمی اور دھوپ مسلط کیے رکھی اور بادل نے ان پر شعلوں اور انگاروں کی بارش کر دی۔ یہ بہت ہولناک عذاب تھا اور بہت ہی دردناک۔ دراصل یہ کہانی میرے پیارے ساتھیوں اس قوم کے بارے میں ہے جو ہولناک عذاب کی مستحق ٹھہری، اور شاید یہ ہمیں بھی آئینہ دکھا رہی ہے کہ کہیں ہم بھی ناپ تول میں کمی کر کے اس قوم کے راستے پر تو نہیں جا رہے۔ تو یہاں پر ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے اور یہ ہر وقت کے لیے کہ آیا آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم کہیں پہ چاول میں کمی، اس میں پتھر ڈال کے، اگر مرچیں ہیں تو اس کے اندر اینٹیں پیس کر وہ ملاوٹ کر کے، تو کہیں ہم تو نہیں ایسے کام کر رہے؟ جی بالکل، یہ جائزہ لینا ہمارا اپنے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ خالد جو ہے وہ خالد احمد فردوسی گھر میں جو ان سے تھے وہ داخل ہوئے تو ہوشی ان کے چہرے سے گویا ٹپک رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی بولے، لو بھائی آج تو کمال ہو گیا، مزہ آ گیا۔ وہ کیسے ابا جان؟ بھائی صرف آج کے دن میں نے دکان پر 5,000 کمائے ہیں۔ 5,000 یعنی روپے، اور یہ کوئی کم منافع نہیں ہے، دیکھا جائے تو 1.5 لاکھ روپے ماہوار منافع ہو جاتا ہے اس طرح۔
لیکن ابا جان، بھلا ایک دن میں آپ نے 5,000 روپے کس طرح سے کما لیے؟ اپنی عقل سے، جب کہ دوسروں نے میرے مقابلے میں صرف 2-2,500 کمائے ہوں گے روپے۔ تو کیا ان میں عقل نہیں ابا جان؟ ان کی بیٹی جون سی تھی نا، فوزیہ، اس نے پوچھا۔ ابا جان ان میں عقل نہیں تھی؟ نہیں بھائی، جو عقل مجھ میں ہے نا وہ ان میں کہاں، وہ اتراتے ہوئے بولے ان کے ابا۔ وہی مال تو وہ فروخت کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں، بھاؤ بھی ایک ہے، اس کے باوجود میں ان سے دگنا کمائی کر لیتا ہوں۔ اچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کی بیٹی جون سی دوسری تھی نا، سعدیہ، اس کے لہجے میں بڑی حیرت تھی۔ بس یہ نہ پوچھو، یہ کاروباری راز ہے، راز ہی رہنا چاہیے۔ انہوں نے نا رازدارانہ انداز میں کہا۔ لیکن ابا جان، ہم الجھن محسوس کرتے رہیں گے، پلیز ہمیں بتائیے نا، کم از کم ہمیں تو بتا دیں، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اچھا، اچھی بات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ ٹھیک ہے ابا جان، ہم نہیں بتائیں گے۔ بچے بڑے خوشی کے انداز میں نا وہ کہنے لگے، اچھا ابا جان ہم نہیں بتائیں گے۔ لو تو پھر سنو، میں نے اپنی دکان پر تولنے کے جو باٹ رکھے ہوئے ہیں نا، وہ اصلی نہیں ہیں، نقلی ہیں۔ ان کے وزن پورے نہیں ہیں، یعنی 1 کلو والا 800 گرام کے قریب ہے، یعنی 1000 گرام کے بجائے 800 گرام۔ اسی طرح دوسرے باٹ بھی کم وزن والے ہیں، خریداروں کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور میں شام کو دوسروں سے زیادہ کما لیتا ہوں۔ اپنے طور پہ دیکھیں یہ کیسے وہ ابا جان ان کے جو خود تربیت کرنے والا ایک والد ہوتا ہے، تو دیکھیں وہ کیسے اپنے بچوں کو بڑے فخر سے یہ ایک ملاوٹ کا اصول بتا رہا تھا۔ اوہو، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ چہروں پر رنج اور غم کے سائے نظر آنے لگے، اور حیرت اور افسوس سے منہ لٹک گئے ان بچوں کے۔ کیا ہوا بھائی، تم لوگ کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ جی ہاں، ہمارے خیال میں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے نا ابا جان، کیا اس طرح ہماری روزی حلال کی روزی رہ جائے گی؟ ان کے بڑے بیٹے عرفان احمد نے کہا۔ بھائی تم ابھی بچے ہو، ان باتوں کو نہیں سمجھو گے، جاؤ جاؤ جا کر آرام کرو، اپنا کام کرو، چلو۔ وہ مایوس سے ہو کر دوسرے کمرے میں چلے آئے، اور کافی دیر بچے جو ان سے تھے نا وہ آپس میں خسر پسر کرتے رہے۔ ان کی بات چیت کا مرکز پتہ کیا تھا؟ کہ وہ اپنے والد کو کیسے سمجھائے۔ دیکھیں ایک بچے ہیں نا، لیکن ان کو جو چیز کا پتہ تھا کہ یہ بات تو بری ہے، یہ تو بات دوسرے کو دھوکہ دینے والی ہے، تو اب وہ سوچنے لگے، دیکھیں یہ بچے سوچ رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے والد کو کیسے سمجھائیں؟ وہ تو کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ آخر کافی دیر کی سوچ بچار کے بعد نا فرحان نے ایک زوردار، اسے پتہ کیا ہوا، اس کو ایک زوردار خیال یعنی سوجا۔ اس نے کہا وہ مارا، مطلب کیا تھا کہ ترکیب ذہن میں آ گئی۔ اچھلتا ہے نا بندہ جب کوئی اچانک سے کوئی خیال، کوئی ترکیب ذہن میں آتی ہے۔ وہ کیا؟ سب ایک ساتھ بولے۔ فرحان احمد ان کے کان میں ترکیب بتانے لگا، یعنی ان کا بڑا بھائی۔ ترکیب سن کر ان کے چہرے خوشی خوشی سے کھل گئے۔ دوسرے دن رات کے وقت وہ سب اپنے والد کے گرد جو ان سے تھے نا وہ اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے بھائی، کل والی بات کے سلسلے میں آئے ہو؟ تو میں کچھ سننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں، ان کے والد نے کہا اکڑ کے نا۔ تو ابا جان ہم تو آپ کو صرف ایک چیز سنانے آئے ہیں، فوزیہ نے پرسکون آواز میں کہا۔ ایک چیز؟ کیا مطلب؟ یہ دیکھیے ہمارے پاس ایک کیسٹ ہے، اس کیسٹ میں اللہ کی ایک نبی کا ذکر ہے، وہ بھی کون سے نبی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ یہ تذکرہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ریکارڈ کیا گیا ہے، آپ پلیز اس کو سن کر ضرور لطف اندوز ہوں گے۔ ابا جان تھوڑا سا ٹائم لگا کے سن لیجئے نا۔ بھائی واہ، یہ ہوئی نا بات۔ میں دیکھیں، اب دیکھو ان بچوں کی حکمت کیا تھی، انہوں نے کوئی اور طریقہ اپنایا کہ چلو ریکارڈنگ ہی سناتے ہیں، میں ضرور یہ کیسٹ سنوں گا، چلو لگاؤ۔ اور پھر کیسٹ کی آواز کمرے میں جون سی تھی وہ گونجنے لگی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین میں آباد تھی۔ مدین ملک شام کا ایک شہر ہے، یہ شہر سدوم کے قریب واقع تھا، یعنی یہ لوگ سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے پڑوسی تھے، یعنی ہمسایہ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا تھا اور انہیں ملیا میٹ کر دیا گیا تھا۔ مدین والے بڑے ہی برے لوگ تھے،
انہوں نے برا راستہ اپنا لیا تھا۔ ان لوگوں میں بھی دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو بہت بڑے سردار تھے، مالدار تھے، دوسرے کمزور اور غریب لوگ تھے۔ یہ بڑے لوگوں کے ظلم کا نشانہ بنتے تھے۔ یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا تھے، لیکن ان کا شرک جون سا تھا نا، شرک کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات صفات افعال میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو ان کا شرک بہت عجیب تھا۔ انہوں نے ایک درخت کو اصل میں معبود بنا رکھا تھا۔ درخت کو دیکھیں کیا عجیب سی بات ہے نا، اس کی عبادت کرتے تھے، اور اس درخت کا نام ایکا تھا۔ ایکا کا مطلب ہے واحد، یعنی ایک۔ اسی بنیاد پر مدین والوں کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، مخلوق کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ دراصل یہ جو ایکا بستی کے رہنے والے بھی تھے نا، وہ بہت ہی ظالم تھے۔ تو ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ تو پھر تب جون سے نا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پہ کیا بیان کیا ہے، کیا فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لے آیا اور اللہ سے ڈرا وہ کامیاب ہوا، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی طرح ہوگی، اور جس نے منہ پھیرا، ایمان نہ لایا اور کفر کیا، اسے دنیا میں بھی سزا ملے گی اور روز قیامت بھی اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اس جہنم پر وحشت ناک فرشتے مقرر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر یہ خاص عنایت ہے کہ اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ ان کی طرف کوئی رسول نہ بھیج دے، اور رسول انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف نہ بلائے۔ رسول انہیں حق کا راستہ بتاتا ہے، گمراہی اور ہلاکت کے راستے سے ڈراتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مدین والوں میں سے ایک بندے کو منتخب کیا۔ وہ ان میں سے سچائی، امانت اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جانے پہچانے تھے۔ ان خوبیوں کے ساتھ ان کی زبان میں روانی بہت تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم سے بھی ان کو نوازا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کا نام کیا تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زبان میں چونکہ روانی بہت تھی، اس لیے انہیں خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ خطیب الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ وہ اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دیں، ایکا کی عبادت سے روکیں، انہیں ناپ تول میں کمی کرنے سے اور دوسرے برے کاموں سے منع کریں۔ یہ حکم پا کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ انہوں نے لوگوں سے فرمایا، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرما برداری کرو۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تمہارے تمام یعنی میرا اجر جون سا ہے وہ تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے۔ تم ماپ پورا بھر کر دو اور دوسروں کو خسارہ دینے والوں نہ بنو، اور تم بالکل سیدھی ترازو سے تولو، اور تم لوگوں کو ان کی اشیاء یعنی ان کی چیزیں، ان کے جو بھی کھانے پینے کی اشیاء ہے، یا اگر کپڑا ہے تو اس کو اگر 1 میٹر کوئی مانگتا ہے تو آپ اسے کھینچ تان کر کے تو وہ پیچھے 1 گز رہ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اسی طرح چیزیں کھانے پینے کی اشیاء بھی جو سی ہے وہ کم نہ کر کے دو، اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ تو آپ نے انہیں ماپ تول میں کمی سے روکا، زمین میں فساد کرنے سے منع کیا، ظلم، ڈاکہ زنی اور لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے سے روکا، اور آپ انہیں پیار اور محبت سے ان گناہوں سے بچنے کی دعوت دیتے رہے۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ حصہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں سنیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔